بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کی کتابوں میں ایک حلف الفضول کا ایک معاہدہ ہے جو بہت مشہور ہے، سیرت طیبہ۔ یہ تو آپ حضرات اس سے بخوبی عالم ہے کہ اس معاشرے میں کوئی منظم حکومت نہیں ہوتی تھی، بس قبائلی نظام ہوتا تھا، اور جس طرف قبیلہ جو کہتا ہے اس کے مطابق چلنا ہے۔ ظالم کا ساتھ ہو تو ظالم کا ساتھ دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ مظلوم کا ساتھ ہی دینا ہے، یہ کوئی ضرور نہیں۔ کسی نے قتل کر دیا تو اب قاتل کے قبیلے کا کوئی شخص مل جائے سب کو قتل کرنا ہے، پورا قبیلہ مل جائے سب کو قتل کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ جو اصل قاتل ہے جس نے زیادتی کی ہے تو اس کو پکڑنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی مسافر آ گیا تو اس کا کوئی یار و مددگار نہیں، کسی نے زیادتی کی، کسی نے مال خریدا، پیسے نہیں دینے، جب اپنا کام کرو، تو کوئی جو ہے نا پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہ اس طرح کا نظام تھا۔ اور مکہ مکرمہ میں قریش کے 10 قبائل رہتے تھے جو آپس میں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ اگر کسی نے کسی کو کچھ کہا تو سارے 10 جمع ہو گئے، باہر کا کوئی بندہ اس کی خیر نہیں، چاہے قریش کے کسی بندے نے ظلم کیا ہو، نہیں، بس ہمارا بندہ ہے، ہم نے ساتھ دینا ہے۔ تو اس طرح کے واقعہ وہ ہوا۔ زبید ایک یمن کا تاجر تھا، وہ آیا ہوا تھا تو اس نے یہاں پر سامان بیچا اپنا۔ عاص بن وائل کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا ہو، بڑا کٹر قسم کا مشرک تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف تھا۔ اسی کے بارے میں سورہ کوثر نازل ہوئی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے انتقال کر گئے نا تو بڑا خوش ہو گیا کہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، اس کی نسل آگے نہیں چلے گی، آپ کی تو قیامت تک آپ کی ساری روحانی اولاد ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی تھی، اور اسی کے بیٹے تھے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابی پھر گزرے، اور ان کے صاحبزادے تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص، جو حدیث لکھتے تھے، سب سے زیادہ حدیث وہ لکھتے تھے۔ ان کے والد کا بیٹے کا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب ظاہر ہے کہ ہمارے پاس وہ سیرت سے متعلق نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، بڑا بہترین واقعہ۔ تو اس نے سامان خریدا اور اس کے بعد انکار کر دیا، تاجر سے کہا نہیں دینا میں نے، بیچارہ ادھر ادھر، پہلے اس نے کہا میں اپنے قبیلے والوں کو بتاؤں، لیکن پھر اس کو پتہ چلا کہ 10 قریش کے قبائل ہیں تو میرے قبیلے میں اتنے افراد نہیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکے۔ وہ عبدالدار بنو مخزوم، عدی بن کعب، سب قبائل کے پاس گیا، شکایت کی۔ شکایت کسی نے کیا سننی تھی، بیچارے کو جھڑکا، واپس کر دیا۔ تو اس کے بعد اگلے دن یہ جب ہوا نا طلوع آفتاب کے بعد، جبل ابی قبیس کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ صفا جو پہاڑی ہے نا، اس کے اوپر جو پہاڑ ہے، اب اس پر جو ہے نا بڑا ہوٹل بن چکا ہے، جو شاہی مہمان ہوتے ہیں ادھر ٹھہرتے ہیں، اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ زمین پہ رکھا تھا، اب تو آدھا پہاڑ کو کاٹ دیا ہے، اب اس پہ تو بہت بڑا ہوٹل جو ہے نا وہ بن چکا ہے، وہاں پہ لوگ رہتے ہیں۔ تو اس پر چڑھ کے اس نے ایک ندا دی، یا آل فہر المظلوم بضاعتہ ببطن مکہ نائی الدار والنفر، کہ اے آل فہر، اے فہر کے اولاد، ایک مظلوم شخص کا مال چھین لیا گیا مکہ مکرمہ کے وادی میں، جو اپنے گھر سے اور اپنے مددگاروں سے دور ہے، تو اس کی فریاد سن۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا جس نے فریاد سنی وہ زبیر بن عبد المطلب تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، زبیر ان کا نام تھا، اور انہوں نے کہا مال ھذا مترک، اب اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اب اس کے بارے میں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جدعان ایک شخص تھے، بڑے سخی تھے، کل بھی ہم نے ان کا تذکرہ پڑھا ہے۔ ان کے گھر میں جمع ہو گئے بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو تمیم، انہوں نے پرتکلف کھانا کھلایا۔ عبداللہ بن جدعان جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن بہرحال اسلام نہیں لائے۔ ایک دفعہ عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو ان کی ضیافت تھی، جو ان کی سخاوت تھی، ان کو کام آئے گی ان کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کے ایمان کے بغیر گئے۔
تو ادھر ایک یہ معاہدہ ہو گیا کہ اس کے بعد ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کریں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جب تک حرا اور ثبیر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے ہم مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ اور اس کو نام دیا گیا حلف الفضول، فضول فضل کی جمع ہے۔ اصل میں ایسا ہوا تھا، بنو جرہم ایک قبیلہ تھا، تو انہوں نے بھی اس طرح کا معاہدہ کیا تھا کہ ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے قدیم زمانے میں۔ تو اس میں جو اصل محرک تھے نا اس معاہدے کے، وہ 3 لوگ تھے جن کے نام میں فضل آتا تھا، فضل بن فضالہ، فضل بن وداع، فضیل بن حارث، بعد میں فضل بن حارث بھی کہا، چونکہ فضل تھا نا تو اس کے جمع فضول، تو یعنی ایسے لوگوں کا جو ہے نا وہ معاہدہ، اس کو حلف الفضول کا نام جو ہے وہ دیا گیا۔ تو اس کے بعد عاص بن وائل کے گھر گئے، یہ سارے لوگ جمع ہو گئے، کہا دو اس کو پیسے، تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا، فوراً اس کے پیسے جو ہے نا اس کو لوٹا دیے۔ اور اسی وقت جو زبیر عبد المطلب تھے انہوں نے کہا تھا، بن عبد المطلب، ان الفضول تعاقدوا وتحالفوا الا يقيم ببطن مکہ ظالم، کہ یہ ان لوگوں نے معاہدہ کی، قسم اٹھائی ہے کہ اب مکہ مکرمہ کے وادی میں کوئی ظالم نہیں رہ سکے گا۔ اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اس معاہدے میں شرکت کی تھی، اور بعثت کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور جو ہے نا اعزاز اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے، فخر کے طور پر فرمایا کرتے تھے، لقد شہدت فی دار عبداللہ ابن جدعان ما احب ان لی به حمر النعم ولو دعیت به فی الاسلام لاجبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس میں بھی شریک ہوا تھا عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، اور اگر اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ مل جائے، اس وقت سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوتی تھی، تو وہ بھی میں قبول نہیں کروں گا، یعنی سرخ اونٹ کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے اس معاہدے کے سامنے۔ اور فرمایا اگر اسلام میں بھی مجھے اس طرح کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور جاؤں گا۔ تو اس کے بعد مدت ان تک یہ نافذ العمل رہا کہ جب بھی کوئی ظلم کرتا تھا نا تو فوراً تلواریں بے نیام ہو جاتی تھی اور اس کا ساتھ دیتے تھے مظلوم کا۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ اصل میں یہ واقعہ جو ہوا اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک بدو ایک آیا، ایک تاجر، اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی خوب رو، تو ایک سردار نے جو ہے نا اس کی بیٹی اغوا کی، اس نے ادھر ادھر فریاد بہت کی لیکن کسی نے نہیں سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوجوانوں کو جمع کیا، خانہ کعبہ کے پاس آئیں اور حجر اسود کو زمزم کے پانی سے دھویا اور وہ پانی پیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ اب جو ہے نا ساتھ دیں گے، اور اس تاجر کے پاس گئے، اس کو اس کی بیٹی حوالے کر دو، اس نے کہا صبح حوالے کروں گا، ابھی حوالے کر۔ اور تیسری روایت یہ بھی ہے کہ کسی نے، ابو جہل نے کسی کے ساتھ یہ سودا کیا، نہیں دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے اس مظلوم کے ساتھ کہ اس کو پیسے واپس کر دو۔ تو یہ مختلف پس منظر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہمیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ مشرکانہ رسومات سے تو بالکل الگ تلگ تھے، لیکن یہ نہیں کہ معاشرے سے بالکل باخبر تھے، بس میں نے عبادت کرنی ہے الگ تلگ، نہیں، مظلوم کا ساتھ دینا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ اس زمانے میں بھی ہم ساتھ دے سکتے ہیں، بس اس زمانے میں ہم سزا تو نافذ نہیں کر سکتے، تو کورٹ کا کام ہے، یہ تو عدالت کا کام ہے، لیکن کوئی مظلوم ہے تو اس کا ساتھ دے سکتے ہیں، مقدمہ تو لڑ سکتے ہیں نا، اس کو عدالت میں تو لے جا سکتے ہیں نا، اس کے حق میں گواہی تو دے سکتے ہیں نا، تو یہ بھی مظلوم کا ساتھ ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے نا، تو جوان ہوئی وہ بامروت، با اخلاق اور حلیم، بردوبار، صبر کرنے والے، ہمسایوں کے خبر گیری کرنے والے تھے، اور جو ہے نا لوگ ان کو اسی جوانی میں ہی لوگوں نے اپنے قوم نے ان کو امین کا خطاب دیا تھا۔ عبداللہ بن حمزہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ ہوا، مجھے کوئی چیز بیچی، تو میں نے کہا ذرا میں یہ آج جاتا ہوں اپنی بستی میں، آپ کو پیسے واپس لے کر آتا ہوں، آپ ادھر انتظار کریں۔ وہ گئے، بھول گئے۔ 3 دن بعد ان کو یاد آیا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا، پیسے دینے تھے۔ ان کو کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا آپ ادھر ٹھہر جائیں۔ جب وہ کہ 3 دن بعد میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے کچھ نہیں کہا۔ 3 دن تک انتظار، صرف اتنا کہا کہ آپ نے تو مجھے زحمت میں ڈال دیا۔ ادھر تو ہم اگر کسی کے گھر میں جائیں نا، گھنٹی پر جائیں، وہ 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو ہم پتہ نہیں کتنے سناتے ہیں اس کو کہ تم لیٹ ہو گیا، میں 1 گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ تجارت کرتا تھا، تو ایک دفعہ میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، کنت شریک ہے، آپ تو میرے شریک تھے۔ اور کیا ہے بہترین شریک تھے آپ، کیا ہے ہماری پارٹنرشپ تھی بہترین۔ اور اس طرح قیس بن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے بھی تجارت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے، لیکن وکانہ خیر شریک لا یماری ولا یشاری، کیا ہے بہترین شریک تھے، نہ تو کبھی جھگڑتے تھے، نہ کبھی بحث و مباحثہ کرتے تھے، اور نہ کبھی فضول باتیں کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے نا وہ اس سبق ملتا ہے کہ پارٹنرشپ بھی اگر کسی کے ساتھ کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، اور کس طرح جو ہے نا ان کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔